अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस टाइम मौजूद हैं हम मक्का मुकरमा हरम शरीफ के बाहर। ये आप सामने देख सकते हैं, ये हरम शरीफ के बाहर का मनाज़र है। इस वीडियो में मैं आपको उम्रा का मुकम्मल तरीका, सुन्नत तरीका बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों में। दोस्तों, सबसे पहले हराम बांधा जाता है उम्रे के लिए। हराम बांधने का जो सही तरीका है वो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हराम जब आपने बांध लिया, उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं उम्रे। उसके बाद आपने ये तकबीर पढ़नी है, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। उसके बाद आपने अंदर हरम शरीफ की तरफ रवाना हो जाना है। जब आपने नफल अदा कर लिए, नियत कर ली, तो आप गेट नंबर 79 से अंदर खाना काबा के सैन की तरफ दाखिल हो सकते हैं। आपको दाखिले के लिए यहाँ पर रमज़ान शरीफ में परमिट हर सूरत लाजमी चाहिए होता है। रमज़ान के सिवा आप बिना परमिट के भी आप दाखिल हो सकते हैं। और ये तकबीर पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अभी मैं बाब फ़हद बिन मलिक, बाब कहते हैं दरवाज़े से गेट को, ठीक है, 79 से मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर आप भी उम्रे के लिए नए आए हैं तो सबसे पहले आपने जो करना है, यहाँ से दाखिल होते ही अपनी निगाहें ज़रा नीचे कर लें और आस्ते आस्ते तमाम लोगों के पीछे चलना शुरू कर दें। जो ही आप काबे के नज़दीक पहुँचे तो आपने वहीं ठहर जाना है और काबे को देख कर दुआ मांगनी है, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँचते ही आपके सामने काबा आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो आप ये वीडियो को लाजमी देख लें। अगर इस जगह पर पहुँचते ही आपके काबा पे नज़र पड़ती है तो आप रुक कर रो कर गड़गड़ा के आपने दुआ मांगनी है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर एक के लिए आपने बहुत लंबी दुआ मांगनी है। क्योंकि हदीस में है, जिसने काबा को पहली नज़र में देखा और उसकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। दुआ के बाद आपने इस सहन की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर आप अगेन अपने लिए दुआ मांगकर अपने उम्रे का तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। उम्रा शुरू करने से पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपने यहाँ पर 7 चक्कर लगाने हैं। और आपका पहला चक्कर कहाँ से शुरू होगा? उम्रा अदा करने के लिए आपको खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं। मर्द हजरात के लिए ये लाजिम है, आपने पहले जो 3 चक्कर होंगे आपने अकड़ कर चलना है। जो आखिरी 4 चक्कर होंगे तो आपने ऐसी और आस्ता आस्ता चलना है। आगे बढ़ते हैं उम्रे के लिए। तो उससे पहले जब आपने उम्रा स्टार्ट करना है, उससे पहले आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है। जिस तरह आप सामने स्क्रीन पर हाजियों को देख सकते हैं जो उम्रा अदा कर रहे हैं, आपने एहराम से अपना एक बाजू बाहर निकाल लेना है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको तवाफ़ शुरू करने से पहले ये चीज़ आपको लाज़िम नोट कर लेनी है कि आपने बावुज़ू होकर तवाफ़ स्टार्ट करना है। जब आप खाना काबा के बिल्कुल सामने आ जाएं तो आप ये चीज़ नोट कर लें, आपका जो बायां बाजू होगा वो काबे की तरफ हो और जो दायां बाजू हो वो दूसरी तरफ हो। आपने यहाँ पर तवाफ़ के 7 चक्कर लगाने हैं और आपने क्लॉकवाइज नहीं चलना, आपने बल्कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। चलो बढ़ते हैं आगे तवाफ़ के लिए। तवाफ़ आपको पता है कहाँ से शुरू हो करना है। तवाफ़ जो हमने पहले स्टार्ट करना है वो हजर अस्वद के सामने से करना है। हमने अपना दायां बाजू उठाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना है और सामने जहां हजर अस्वद होगा, इसी के साथ आप ग्रीन सब्ज़ कलर की एक लाइट भी देख सकते हैं। तो आपने यहाँ से अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है। आप अपना तवाफ़ शुरू करने से पहले आप हजर अस्वद को भी चूम सकते हैं अगर रश ना हो, लेकिन यहाँ पर मोस्टली तौर पर बहुत ज़्यादा रश होती है। तो अगर आपको यहाँ से हजर अस्वद नज़र नहीं आता तो आप इस पिलर को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिज़ाइन देख लें और यहाँ पर हमेशा रश रहती है। और ये देखें, इस कॉर्नर का अलग डिज़ाइन है। ये अलग अलग डिज़ाइन इसलिए हैं कि ताकि आपको पहचान हो सके, आपको याद रहे। और इसके अलावा अगर कुछ और भी ना आप बोल सकते हैं तो ये दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सब्ज़ कलर की लाइटें हैं
آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے اسکرین پر جو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ لائٹیں ہیں، یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں۔ آپ نے یہاں سے اپنا طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ بالکل ریڈی ہوں طواف کے لیے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے جائیں، اپنا رائٹ ہینڈ اٹھائیں اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ 3 بار پڑھ کر آپ نے اپنا چکر سٹارٹ کر لینا ہے۔ جب آپ طواف سٹارٹ کر لیں تو آپ کا طواف کے دوران ہر ایک دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ ہر ایک دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی ہر حاجت قبول فرمائے گا۔ تو ہم یہ کعبے کے دوسرے کارنر پر پہنچ چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہم کعبہ کے تیسرے کارنر کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کو میں زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں قریب سے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جو تیسرا کارنر ہے اور جو دوسرا کارنر ہے، اس میں الگ الگ لائنیں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ تیسرے کارنر پر لائن لگی ہوئی ہے، اس پہ دوسرے پہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اس کارنر کے نیچے رکن یمانی بھی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے ابھی رش کی وجہ سے نظر تو نہیں آ سکتا، لیکن یہاں پر رکن یمانی ہے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ اس کو چوم بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں اور آپ کو یہ سامنے لائٹ نظر آ جائے تو آپ کا پہلا طواف کا چکر مکمل ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے دوسرے چکر کی طرف بڑھ جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر یہاں پر مکمل کرنے ہیں۔ جب آپ کے طواف مکمل ہو جائے تو آپ نے مقام ابراہیم پہ آنا ہے اور آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ یہ مقام ابراہیم ہے، میں آپ کو کیمرے سے دکھا سکتا ہوں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پتھر آپ کو کعبہ کے گرد گھما لیتا اور اونچا ہو جاتے اور آپ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب آپ نے مقام ابراہیم کا طواف کر لیا تو آپ نے یہاں سے بالکل تھوڑا پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام حاجیوں کے طواف میں آپ نے رکاوٹ نہیں بننی، آپ نے تھوڑا پیچھے قدم لے لینے اور یہاں پر جگہ بنی ہوئی ہوگی۔ آپ کو کہیں بھی جگہ ملتی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے واپس پیچھے کی طرف آ جائیں اور یہاں پر آب زمزم بھی ہوگا تو آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پینا ہے۔ یہاں پر بالکل اس مقام ابراہیم کے بالکل سامنے ایک برآمدہ ہوگا، یہاں پر کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام پانی جو بھی حرم شریف کے میں آپ کو ملے گا، یہ تمام پانی جو ہے یہ زمزم کا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں سے پانی پی سکتے ہیں اور جتنا چاہیں پی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آگے صفا اور مروہ کی طرف بڑھ جانا ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے سامنے، یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ ایک آپ کو سبز کلر کا کارپٹ نظر آئے گا اور اوپر لکھا ہوا ہے الیہ مسیح، مطلب صحیح کے لیے۔ آپ جہاں یہاں سے اندر کی طرف جائیں گے، آپ کو اس سے اوپر والے فلور میں جا کر جب آپ لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے آپ کو صفا پہاڑ نظر آئے گا۔
آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ جب آپ نے یہ کلمات ادا کر لیے تو آپ نے یہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ آپ صفا پہاڑی پہ جب چڑھ جائیں گے تو آپ نے یہ سامنے رائٹ ہینڈ کی طرف موو کرنا ہے۔ آپ کو یہاں سامنے خانہ کعبہ نظر آ سکتا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ کعبہ جب آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے یہاں پر بھی یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجر وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صفا پہاڑی کو چھوڑتے ہوئے آپ نے جب اس سے بائیں طرف نیچے کی طرف اترنا ہے تو یہ آپ صفا اور مروہ کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سبز کلر کی جو آپ کو لائٹ نظر آئیں گی، یہاں پر مرد حضرات جتنے بھی ہیں آپ نے اس کے نیچے سے بھاگنا ہے۔ یہاں سے آپ جب بھاگنا شروع کر دیں گے اور جو بھی عورتیں ہوں گی وہ آپ نے نارمل روٹین کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ عورت کو یہاں بھاگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہر بندہ یہاں پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ جہاں بھی آپ کو سبز لائٹ جہاں پر ختم ہو جائے گی وہاں تک آپ نے بھاگنا ہے۔ یہ جگہ آپ نے بھاگ کے اپنا طواف مکمل کرنا ہے۔ یہاں سے جیسے ہی سبز لائٹ ختم ہو جائے تو آپ نے بھی دوڑنا چھوڑ دیں اور آرام سے تو اگلی مروہ کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کر دو۔ اب جب صفا سے آپ نکل کے مروہ کی طرف آپ اس پہاڑی پہ جب چڑھ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر پیچھے جہاں بھی حاجیوں کی جگہ چھوڑ کے آپ نے یہاں پر دوبارہ رک جانا ہے، اور آپ نے جو صفحہ پہ جو کلمات پڑھے تھے وہی کلمات یہاں بھی آپ اپنی زبان سے دہرا لیں۔ یہ جو مروہ کی پہاڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ یہ ہم اس ٹائم مروہ کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ وہی کلمات یہاں پر دوبارہ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجر وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ جب آپ نے یہ کلمات ادا کر لیے تو آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہاں پر 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ نے مروہ سے صفا کی طرف دوبارہ اپنا سفر ادا کرنا شروع کرنا ہے تو آپ کو اسی طرح سیم روٹین جہاں بھی سبز لائٹ نظر آئے گی آپ نے وہاں سے بھاگنا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان اپنے 7 چکر آپ نے پورے کر لیے تو آپ کو یہاں پر یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ صفا پہاڑی نظر آئے اور اسی کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایگزٹ کا گیٹ ملے گا، تو آپ کا یہاں پر عمرہ آپ کا ادا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جب آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ حرم کے دودھ سے باہر ہو کے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بال کو بالکل منڈوا لینا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، اپنے بالوں کو منڈوا دینا سنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کا چوتھائی ایسا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جو بھی حضرات پہلی بار عمرہ کے لیے آئیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا بال جو جتنے بھی ہیں آپ ان کو ریموو کر دیں، وہ آپ کے لیے افضل ہے۔ اور آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کہ آپ نے اپنا احرام کھولنے سے پہلے
آپ نے اپنے سر کو منڈوا لینا ہے۔ جب آپ اپنے سر کو منڈوا لیں تو اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی مختلف قسم کی زیارتیں میں آپ کو اسی چینل پر کرواؤں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔